ڈاکٹر زیدی کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ بیمار پڑ گئے تو ان کی بیگم نے ان کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وہ ہر وقت اپنے شوہر کے کمرے میں موجود رہتی۔ ڈاکٹر صاحب کا علاج ایک نوجوان ڈاکٹر برہان کر رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات کا وقت تھا۔ باہر بڑی تند و تیز ہوا چل رہی تھی۔ بیگم زیدی اپنے شوہر کے پاس آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے دھیمی سی آواز میں کچھ کہا، جیسے بیگم صاحبہ نہ سن پائیں۔ لیکن جب وہ اپنے جسم سے کمبل ہٹانے لگے تو بیگم کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ بیگم نے جواب دیا کہ مجھے تو کوئی دستک سنائی نہیں دی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تم جانا نہیں چاہتی تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے، صرف تند و تیز ہوا کا شور ہے جسے آپ دستک خیال کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر زیدی اپنی بیوی کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور اپنی بات پر اصرار کرتے رہے۔ بیوی نے انہیں سمجھایا کہ دروازے پر کوئی دستک نہیں دے رہا، یہ محض آپ کا وہم ہے۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر ہو کر وہم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اپنے شوہر کو مطمئن کرنے کے لیے بیگم صاحبہ دروازے کی طرف چل گئیں اور آ کر انہیں بتایا کہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر ہوا بھی تو وہ دروازے پر لگی کال بیل بجائے گا، دستک نہیں دے گا۔ لیکن ڈاکٹر زیدی نے اپنی بیوی کی اس بات پر یقین نہ کیا اور اصرار کرتے رہے کہ ضرور باہر دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ اسی دوران میں دروازے پر گھنٹی ہوئی۔ بیگم زیدی نے جا کر دیکھا تو ڈاکٹر برہان تھے۔ ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی کی کیفیت کے بارے میں سن کر کہا کہ ان کی حالت اب تسلی بخش لگتی ہے، اس لیے انجیکشن میں اب ناغہ کر دینا چاہیے۔ بیگم زیدی نے ڈاکٹر برہان سے اپنے شوہر کے اس وہم کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، حالانکہ دستک دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر برہان کے استفسار پر ڈاکٹر زیدی نے اپنی جوانی کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ 18-20 سال قبل میری پریکٹس خوب چلتی تھی، ڈسپنسری میں بھی اور گھر پر بھی۔ اکثر مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اور مجھے سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک رات میں دیر سے تھکا ہارا اپنے کلینک سے لوٹا تو آتے ہی بستر پر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے مجھے آ کر بتایا، ہر کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور مریض کو دکھانے کے لیے آپ کو گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں دن بھر کی تھکاوٹ سے چور تھا، گرم گرم بستر چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ وہ بوڑھے کو واپس بھیج دے۔ لیکن نوکر کے روکنے کے باوجود بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، اسے پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، اس لیے مہربانی کر کے آپ اسے چل کر دیکھ لیں۔ لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا اور میرے ملازم نے اسے زبردستی باہر نکال دیا۔ نہ جانے کب تک وہ دروازے پر دستک دیتا رہا، لیکن میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو رات کے واقعے پر مجھے بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ میرا ضمیر بیدار ہو چکا تھا اور مجھے رات والے رویے پر ملامت کر رہا تھا۔ میں نے بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی کا واقعہ سنا تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا ضمیر ہے جو آپ کبھی کبھی آپ کے دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ آپ اپنے اس واقعے میں اتنی بات کا اور اضافہ کر لیجئے کہ میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ اب آپ کو اطمینان سے سو جانا چاہیے اور آپ کے دروازے پر دستک نہیں ہوئی ہے۔